ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو یہ اسٹوری ہے ایک لڑکے اور ایک لڑکے کی۔ تو اس کو مصنف نے کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ ایک رات جب میں نشے کی حالت میں دھت ہو کر چھوڑ جانے والے کی بے وفائی پہ رو رہا تھا، تب مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا جس میں لکھا تھا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے میسج اگنور کر دیا کیونکہ مجھے روٹین میں ایسے میسیجز آتے رہتے تھے۔ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ حقیقت پر مبنی درد پر لکھی داستانوں سے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے ہمدردی تھی۔ ہمدردی سے نفرت ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا میسج اگنور کیا اور لگاتار میسج آنے کی صورت میں نے موبائل آف کیا اور میں سو گیا۔ اگلی شام 7 بجے جب نیند سے اٹھا تو میں نے اپنا موبائل آن کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے 2 میسیجز آئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے کال ملا تھا۔ اس کی کال اٹینڈ کرتے ہی میں نے اس کی خوب انسلٹ کی۔ پھر میں نے کال بند کی اور اسے بلاک کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے ایک اور رانگ نمبر سے کال آ گئی۔ میں نے اٹینڈ کی تو ایک لڑکی نے بھائی بولتے ہوئے مجھے کہا کہ میں نور کی بہن بات کر رہی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون نور؟ وہ کہنے لگی وہی نور جس نے سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹوری پڑھ کر 7 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، وہی نور جو پچھلے 7 دنوں سے لگاتار روئے جا رہی ہے، وہی نور جو پچھلے 7 دنوں سے سوئی نہیں ہے، وہی نور جس کی کچھ دیر پہلے آپ نے انسلٹ کی ہے۔ میں نے اتنا سنتے ہی کال بند کر دی اور اس کا وہ نمبر بھی بلاک کر دیا۔ رات کو جب میں پھر سے نشے میں دھت ہوا تو مجھے عجیب خیال آنے لگے اور عجیب سی بے چینی ہونے لگی کہ آخر یہ نور لڑکی ہے کون اور ایسا کر کیوں رہی ہے۔ میرے اندر تجسس اتنا بڑھا کہ میں نے اسے ان بلاک کیا اور کال کر دی۔ کال اس کی بہن نے اٹینڈ کی۔ میرے ہیلو کرتے ہی مجھے کہنے لگی کہ اگر نور کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے بھی اسے غصے میں بات کرتے ہوئے پوچھا کہ میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے جو تم مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو؟ تو وہ روتے روتے کہنے لگی کہ نور کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسے بالکل ہوش نہیں آ رہا، ہم سب اسپتال لے کر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے جب ہسپتال کا ایڈریس پوچھا تو ہسپتال میرے گھر سے 6 گھنٹے کے ڈرائیو پر تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی کہ ہمیں اسلام آباد جانا ہے۔ میرا دوست آ گیا اور ہم رات 2 بجے اسلام آباد نکل پڑے۔ ہم صبح کے 8 بجے ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی میری ملاقات نور کی بہن سے ہوئی۔ اس نے بتایا کہ نور کو 104 بخار ہے اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آ رہا۔ پھر اس کی بہن نے مجھے نور کے بارے میں بتایا اور اس نے کچھ ایسا بتایا کہ اسے سن کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ نور کی بہن نے بتایا کہ ہمارے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ نور کو ان کی موت کا صدمہ بہت گہرا لگا تھا۔ میں ایک دن نور کو کھانا دینے کے لیے اس کے کمرے میں گئی اور اچانک سے نور مجھ پر چیخنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اور پھر میرے ماموں نور کو ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ نور ایک دماغی مرض میں مبتلا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس نے انسانی سوچ، احساسات اور اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔ پر ہمیں لگا کہ بس یہ ماں باپ کی موت کا صدمہ ہے اور کچھ ہی دنوں میں نور بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو پھر ہم نور کو گھر واپس لے آئے۔ لیکن پھر نور کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ نور کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوششیں بھی کی۔ اس کی ان کوششات کے بعد ہم
نور کو فوراً ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیگر امراض کی طرح اس مرض کا علاج بھی ادویات اور تھراپی سے کیا جا سکتا ہے، پر بنا علاج کے نور کی حالت دن بدن خراب ہوتی جائے گی، اور اگر مزید دیر ہو گئی تو نور کو پاگل خانے بھی بھیجنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بات سن کر ہم نے نور کا فوراً ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا دیا تھا۔ پھر 2 سال کے مشکل ترین وقت کے بعد نور بالکل ٹھیک ہو کر خوشحال زندگی گزارنے لگی تھی۔ نور نے بہت سارے ناول بھی لکھے ہیں اور شعر و شاعری کا شوق بھی رکھتی ہے، پر جب سے نور نے آپ کی کہانی پڑھی ہے تب سے نور کو اس دماغی مرض کا دوبارہ اٹیک آنے لگ گیا ہے۔ نور کی بہن کی بات مکمل ہوتے ہی مجھے یہ خبر ملی کہ نور کو ہوش آ گیا ہے اور اس کی بہن نور کی طرف بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پاس جانا چاہتا تھا، پر میری دوست نے مجھے روک لیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ نور تو پاگل لڑکی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست سے بولا کہ ارے یار، میں کون سا نارمل ہوں، میں بھی تو اتنا پاگل ہو چکا ہوں کہ کسی کا غم بھلانے کے لیے نشے کا سہارا لے رہا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر میں نور سے ملنے چلا گیا اور مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے خود کی وجہ سے میں نے کسی کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی، اور اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر جو مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا وہ سکون میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نور کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس سے اس کا حال چال پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے بہت سی باتیں کی اور کچھ دیر بعد میں نے نور سے کہا کہ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ نور نے جب یہ سنا تو پتہ نہیں اس کی ہنسی اچانک سے کہاں چلی گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے نور کی حالت دیکھتے ہوئے اپنے دوست کو کال کی اور اس سے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اتنا سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھر سے واپس آ گئی۔ میں اور نور اسپتال میں 2 دن تک رہے۔ وہ 2 دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائی تھیں۔ 2 دن بعد نور کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور ہم دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر ہماری فون پر دن بدن باتیں ہونے لگیں اور ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ نور اس وقت تک ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور میں بھی نشہ مکمل طور پر چھوڑ چکا تھا، یہاں تک کہ ہماری شادی کے لیے ہماری فیملیز بھی رضامند ہو چکی تھیں۔ زندگی میں سب اچھا چل رہا تھا، لیکن اچانک ایک خبر نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ مجھے پتہ چلا کہ نور کی بہن کی موت ہو گئی۔ میں یہ خبر سنتے ہی نور کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ نور کی بہن نے پیار میں دھوکہ کھانے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ وہاں پہنچنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نور کو پھر سے وہی دماغی اٹیک آ گیا۔ نور کو پھر سے ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ وہاں نور کی دماغ کی شریان پھٹنے سے نور کو کی برین بھی موت ہو ہیمریج ہو گئی۔ گیا تھا اور 6 دن بعد